آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ناظرین، توحید کے بعد جو سب سے اہم ترین رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات پر۔ تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اس پہ کہیں کوئی کوتاہی کی اجازت نہیں ہے، کہیں کوئی رخصت نہیں ہے، خواہ وہ بستر مرگ ہو، میدان جہاد ہو، کہیں بھی ہو، نماز میں کوئی بھی رخصت نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز کی پابندی تو ضروری ہے ہی، لیکن وقت پر نماز ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے بہت سارے بیانات ملتے ہیں، بہت ساری تاکید ملتی ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ باجماعت نماز کی اگر مثال دیکھنی ہو تو اس کی سب سے بہترین اور سب سے دردناک تصویر میدان کربلا میں سامنے آتی ہے۔ آدھے لوگ جہاد کر رہے ہیں اور آدھے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، پھر وہ لوگ جو نماز ادا کر چکے وہ میدان جہاد کی جانب جاتے ہیں اور باقی لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، یہ رسول پاک کے صحابہ تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے۔ ہم آج خود کو کہاں پاتے ہیں نماز کی پابندی میں یا وقت پر نماز کو ادا کرنے میں جو کوتاہی ہوتی ہے مولانا صاحب، اس پر ہم کس حد تک قصوروار ہیں، سزاوار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 پلرز ہیں، ان میں توحید تو ایک اقراری اور دل کے یقین کا نام ہے۔ بے شک توحید کے معاملے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر وہ یقین بٹھانا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب اسلام کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، اور نماز کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار کی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جگہ جگہ بھری پڑی ہیں قرآن مجید میں، جس میں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسرے جتنے ارکان ہیں، ارکان وہ بھی ہیں، وہ بھی اہم ہیں اور وہ بھی اسلام کے ستون مانے جاتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں اور ہیں وہ سب بہت سارے لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، لیکن جو آدمی مالدار نہیں ہے یا مال آتا ہے اس کے پاس، بڑی مقدار میں مال آیا لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا، وہ خرچ ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ایک آدمی حج کے حالات نہیں ہیں، اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا۔ ایک آدمی بیمار ہے، مسلسل بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بہت بوڑھا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، فدیہ وغیرہ دے کر وہ اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ تو باقی چیزوں کا کچھ نہ کچھ حل موجود ہے، لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز بیمار ہے تب چھوٹتی نہیں ہے، جنگ کے میدان میں ہے جب نہیں چھوٹتی ہے۔ قرآن مجید میں خود تفصیل بیان کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے 5ویں پارے میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ جنگ کے وقت میں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کچھ لوگ جائیں اور وہ نماز پڑھیں، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ تو کوئی اس کے لیے تیار ہو سکتا تھا کہ حضور کے بغیر نماز پڑھے یا کوئی اور امامت کرے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہوتا تھا کہ 1 رکعت وہ ان کو پڑھائیں، پھر وہ لوگ چلے جائیں، پھر دوسرے لوگ آئیں وہ نماز پڑھیں۔ جنگ کے وقت میں بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ چلو جنگ سے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد میں قضا پڑھ لی جائے گی، قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ماسا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام سی بات ہے، قضا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں بعد میں ادا کر لیں گے، جبکہ ایک قضا ہوتی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ کس کس کی قضا ادا کرے گا انسان؟ نہ اس کے پاس اس کو یہ یقین ہے کہ اس کی سانسیں باقی ہیں، نہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کی صحت، اس کی تندرستی باقی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تکبیر اولیٰ کی جب بات ہوتی ہے مولانا صاحب کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، تو اس کے لیے 2 طرح کی براءت ہے، براءت من النار و براءت من النفاق، کہ وہ نہ تو وہ منافق رہتا ہے اور نہ وہ اس کو جہنم میں جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، لوگ نماز میں پہنچنے میں، باجماعت نماز میں تکبیر اولیٰ کو پانے میں سستی کرتے ہیں، یہ کتنا غلط ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اور چیز ہے، اس میں بھی ایک اعلیٰ قسم ہے تکبیر اولیٰ کی
پابندی کرنا، اس لیے کہ جس آدمی نے ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، نماز تو وقت پہ اس کی ہو گئی، باجماعت بھی ہو گئی، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام پہلی، اولیٰ کا مطلب پہلی، تو پہلی بار جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اس وقت سے وہ شریک ہے، اس کا مطلب ہے تکبیر اولیٰ کی پابندی۔ اور یہ پابندی اس کو مل سکتی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی وہ کر سکتا ہے جو نماز سے پہلے سے پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی منصوبہ بندی چاہتی ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، چائے ہو رہی، ناشتہ ہو رہا ہے، ناشتہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ ناشتے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو ناشتہ بعد میں لاؤ، ابھی پہلے نماز پڑھ لیں۔ وضو ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر وضو کرنا ہے اور نماز ہو رہی ہے 9:30 بجے، تو 9:30 بجے ہم وضو کے لیے اٹھیں گے تو نماز نکل جائے گی۔ ساری چیزوں کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ ہم کبھی کہیں جاتے ہیں کسی علاقے میں تو وہاں جا کے ہم پوچھتے ہیں نماز یہاں کس وقت ہوتی ہے اس مسجد میں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ آدمی یہ اقرار کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ 9:15 بجے ہو رہی ہے 9 بجے، تو نماز تو نکل گئی۔ اس لیے میں کبھی بھی مسجد میں کسی یہاں کے نمازی سے بھی نہیں پوچھتا۔ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیکھتے، اذان ہوئی اٹھ کے چل دیے، جا کے نماز پڑھ لی، انہیں پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوتی نماز ہوتی کس وقت ہے، پڑھتے ہیں پابندی سے، اس لیے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ وہاں جا کے جو نقشہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 9:30 یا 9:15، اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ اہتمام جو آدمی کرے گا وہی تکبیر اولیٰ پا سکتا ہے۔ اس لیے تکبیر اولیٰ پانا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، سارے حساب پہلے سے لگانے پڑتے ہیں۔ رمضان میں ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ پہلے سے وہاں موجود ہیں، تو کیا ان کا اجر ہم سے زیادہ ہوگا؟ جو معتکف ہے، جو پہلے سے وہاں موجود ہے، تکبیر اولیٰ اگر اس نے پا لی ہے تو اس کا اجر باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اس کے لیے خاص طور پر منصوبہ بندی یا پھر صاحب دل ہونا، اللہ والا ہونا، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم پھر آ رہے ہیں عام لوگوں کی جانب کہ وقت پر نماز پڑھنا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے وہ بچہ ہے، یہ خیال کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں، نماز کو آخر وقت تک جو ہے وہ موقوف نہ کریں، ملتوی نہ کریں، کیونکہ کہتے ہیں وہ نماز لوٹا دی جاتی ہے مولانا صاحب، اور خاص طور پر حافظوا علی الصلاۃ اور صلاۃ الوسطیٰ۔ تو یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ وسطیٰ کا مطلب درمیانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن اور رات کے درمیانی نماز جو ہے وہ فجر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب ہے، لیکن عام طور پر جو اکثر روایتوں سے جو معلوم ہوتا ہے صلاۃ وسطیٰ صلاۃ العصر ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ دن کے مشاغل ہمہ ہمی جو تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے اور اب رات کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اس طرح سے وہ مغرب جو ہے اصل میں رات کی نماز ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد نماز رات شروع ہو جاتی ہے، تو اب جو اس سے پہلی جو نماز رہ گئی تو وہ دن کی نمازوں اور رات کی نمازوں کے بیچ میں عصر جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے۔ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو بددعا دی کہ خدا ان کو یہ کرے، انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ عصر کی نماز نکلوا دی۔ تو یہ نماز کی پابندی جو ہے وہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کے کہیں بھیجتے تھے، کوئی ذمہ داری دیتے تھے، تو یہ تاکید کرتے تھے کہ تم نمازوں کی پابندی کرنا، جس نے نماز ضائع کر دی وہ دوسرے کاموں کے لیے اضیاء ہوگا اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے نماز کی پابندی یہ ایک علامت ہے مومن ہونے کی۔ جو آدمی عملاً نماز سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا وہ۔ مہذا فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، نمازیں ادا کر رہے تھے، سستی برت رہے تھے، کوتاہی برت رہے تھے، غفلت کا شکار تھے۔ تو یہ جو عمل ہے ڈیوٹیوں کی تبدیلی کا، انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، ان کا جو اعمال نامہ ہے یا ان کی کارگزاری ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اصل میں ایمان بالغیب جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایمان بالغیب یہی ہے۔ فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نہ آئیں۔ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی نا، جسم کو محسوس ہوتی ہے کہ ہوا ہے، وہ نہ چلے تو ہم کہتے ہیں ہوا نہیں چل رہی ہے، محسوس ہوئی جسم کو، ہم نے کہا ہوا چل رہی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسم کو محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے آتے ہیں، وہ اس وقت تک جاتے نہیں ہیں، انہیں ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں وہ،
ایسا نہیں کہ رات والے چلے گئے دن والے آتے رہیں گے، ایسا نہیں، رات والے ابھی موجود ہیں، پھر دن والے آ جاتے ہیں، پھر رات والے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شام کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے ایک مسرت، ایک ان فرشتوں کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ فرشتوں تم ہی نے کہا تھا نا انہی کے بارے میں کہ ہم تو عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ قدر و فساد پھیلائیں گے، گندگی پھیلائیں گے دنیا میں، تم ذرا دیکھو یہی بندے ہیں میرے، وہ عبادت کے لیے مسجدوں میں جمع ہیں، ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ ہے اور کتنے لوگ آ کے صف اول میں بیٹھ گئے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہوا ہی شمار ہوتا ہے ما دام ینتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو کتنی سہولت ہے، آدمی خالی بیٹھا ہوا ہے آرام سے، سردی کا موسم ہے کمبل اوڑھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سردی گرمی کا موسم ہے، اگر مسجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے تو آرام سے وہ ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی محنت نہیں پڑ رہی ہے، اور وہ اجر پا رہا ہے نماز کا۔ مولانا صاحب، جب یہ فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہاں تیرے بندے جو ہیں نماز میں مصروف ہیں، تسبیحات میں، اذکار میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا۔ جی، اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو پھر تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے صحیح کہا تھا۔ اب دیکھو وہ ان کی ذلت و رسوائی سے خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کو جو بدگمانی ہوئی تھی اس وقت میں اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی یہ شر و فساد کا مجموعہ ہے، یہ انسان دن بھر غافل رہ کر کمائی کرتا ہے، تھکتا ہے۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کا جو ہے وہ رات دن محنت کرنے والا، اور رات کو پڑا ہوا مردوں کی طرح سے سو رہا ہے، صبح کو اٹھا ہے جب سورج نکل آیا ہے، اس کے بعد اٹھا ہے، اٹھتے ہی پھر دنیا میں لگ گیا ہے، سارے دن مصروف رہ کر دنیا سے آیا ہے، کھایا پیا پھر سو گیا، ایک جانور کی زندگی جس کی کوئی ڈیوٹی نہیں سوائے کھانے پینے کے، جبراً مالک نے اگر کسی کام میں لگا دیا تو وہ کر رہا ہے، اور اس کو کچھ نہیں، اس نے مجبور نہیں کیا تو آرام سے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، جگالی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے انسان گویا اپنے آپ کو جانور بنا دیتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ مولانا صاحب، کچھ لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں جو آپ نے بھی بیان کی، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ 30 سال تک وہ پائلز یعنی بواسیر جیسی بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کہتے ہیں کہ لا شکا ولا بکا ولا تضرع، نہ شکوہ کیا، نہ آنسو بہائے، اور نہ واویلا مچایا انہوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا کس طرح کہ جب وہ سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو فرشتے ان سے مسافہ کرتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یا یہ جو صبر ہے، یہ استقامت ہے، یہ جو شکر ہے، یہ بندے کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی، مہربانیوں کی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پریشانیاں دے کر انسان کا امتحان لیتا ہے، وہ اگر راحتیں دے تو اس کو کچھ نہیں جاتا، اور پریشانیوں میں ڈال کے اسے کوئی راحت نہیں مل جاتی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جذبہ وفاداری میں کہاں تک ہے، کس حد تک وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وہ 30 برس ہو گئے ہیں، کوئی شکایت نہیں کی، کسی انسان سے ذکر نہیں کر رہے، کیا کروں، یہ تکلیف ہے مجھے، یہ پریشانی ہے۔ کسی سے کیوں کہتے ہو؟ کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہو۔ وہ نہ روئے، نہ گر گڑائے، نہ کسی سے کچھ کہا، صبر کرتے رہے، حالانکہ اگر وہ دعا کرتے تو غلط نہ ہوتا۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو بھی جو تکلیف تھی صبر کرتے رہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو انتظار میں تھے، تم کہو تو ہم تمہاری پریشانیاں دور کریں، اور اب دیکھو ابھی دور کرتے ہیں، اور آنن فانن وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی، وہ بڑھاپا اور کمزوری اور بیماری اور گھلا ہوا جسم پھر سے تر و تازہ جسم بن گیا، پھر سے نوجوانی کی زندگی آ گئی، اور پھر وہ ساری حکومت اور ساری سہولتیں، ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو پریشانیاں دیتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بہت سارے بھائی جو پریشانی بیان کرتے ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا پاک کے سامنے ایک امتحان دے رہے ہیں۔ ہم اگر صبر کرتے ہیں تو امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اور جزا فضا کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ہمیشہ ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی آدمی محتاج ہوا، پریشانی میں آیا، تنگ دستی کا شکار ہوا، اور وہ لوگوں کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو لوگوں کے حوالے رہے، اب مجھ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں،
میں نے تجھے ایک پریشانی بھیجی تھی، اس کے لیے تجھے مجھ سے کہنا چاہیے تھا، تو نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، میری توہین کی ہے تو نے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو حالات بھی دیتا ہے، ہر چیز دوست می رسد نکوست، جذبہ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے۔ نہ خوشیوں سے ہم بہت زیادہ بفر گئے، خوش ہو گئے، نہ رنج و غم سے پریشان ہوئے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو مہمان بنا کر قبول کیا۔ جی مولانا صاحب بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جبین جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدریز نہیں ہوتی، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور رہتی ہے، تب تک پریشانیاں اس سے قریب رہتی ہیں، اور جو ہی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدریز ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ مشکلات کہاں جاتی ہیں، کس طرح سے رحمتیں ہم آغوش ہوتی ہیں ہم سے۔ بالکل، مشکلات دور بھی ہوتی ہیں، اور ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مشکل نہ دور ہوئی، اللہ کی مصلحت یہی ہے۔ بالکل، جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا پاک نے ہر طرح کی راحتوں کے ساتھ حکومت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دشواریوں میں گزار کے چلے گئے، اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ خوشحالی کی نبوت چاہتے ہو یا پریشانیوں کی چاہتے ہو؟ یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی بار یہ سوال آیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تو موجود تھے، ان کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا، یعنی کیا مناسب ہے، اس لیے کہ نمونے دونوں ہیں۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام حکومت ہے اور نبوت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت ہے، حکومت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام حکومت ہے، نبوت ہے، اور تنگ دستی کے شکار بہت ہیں، تو کیا اختیار کیا جائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس معاملے میں کھل کے کچھ نہیں بول سکتے، تو انہوں نے اشارے سے یہ کہا، یعنی اللہ کو پستی پسند ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق جواب دیا کہ پروردگار، ایک وقت میں مجھے کھانے پینے کے لیے ملے گا، تیرا شکر کروں گا، دوسرے وقت میں تنگ دستی ہوگی، صبر کروں گا۔ یہ صبر و شکر کی زندگی گزارنے کے لیے جب آپ تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہی رہنا ہے، اور اخیر تک یہی رہا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں، اس وقت بھی چراغ کے لیے تیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پڑوس میں سے لے کر آئی تھیں، اور زرہ آپ کی ایک یہودی کے ہاں گروے رکھی ہوئی تھی، کچھ جو لائے تھے اور کھانے کے استعمال میں آئے تھے۔ بالکل مولانا صاحب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل تقلید۔